پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے، اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا، تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی، اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی، چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی، تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا؟ لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا؟ اینڈ وین دا ٹائم کیم وی ور ناٹ آؤٹ آف آپشنز، رادر وی ور ان اسینڈنسی. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنز اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے، انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈر ٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو آپ نے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF-17 پلیٹ فارم وہ از اے اسٹیپنگ اسٹون، تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے ایڈیک اور نیسٹپ، یہ سب آپ جانتی ہیں. میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. میرے دو بہت مختصر سے سوالات ہیں. ایک تو پاکستان کی وکٹری تو اب ہے اور پاکستان نے اپنا نام بھی اس پہ کمایا ہے، لیکن اب فیوچر کی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں جی کافی ابھی تک ہے. سو میں کنٹینیو کروں یا ابھی ٹھیک ہے؟ جی جی جی. سو جو پاکستان آپ نے ایک ٹرم یوز کی ہے، یہ ہے پولیٹیکل ملٹری ڈپلومیسی، جو کہ اس ریجن کے کانٹیکس میں پوسٹ ایران وار جو ہے اس کے اندر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی ملٹری اینڈ اسٹریٹجک ڈپلومیسی کو؟ اس میں پورٹس بھی ہیں، اس میں ایئر فورس بھی ہے، اس میں پاکستان ملٹری بھی ہے، آف کورس پاکستان کی افواج ہیں، اور خاص کر کے یہ ڈپلومیسی ہے جو فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اس وقت. تو اس پہ ذرا تھوڑا پوسٹ وار جو ایران وار ہے اس کا ذرا بتائیے گا. سیکنڈلی ایران جی جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ڈپلومیسی یا مفاہمت چل رہی ہے کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس کے بعد جو پوسٹ وار ڈپلومیسی ہوگی اس میں پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے جو کہ اسٹریٹجک ڈپلومیسی بھی ہے، اس کا کیا اس ریجن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں خاکہ ہے؟ کیونکہ پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے ابھی سے کہ ریجنل کانٹیکسٹ میں. جی ان دس ریجن کیا ہوگی جی اس میں. اور چھوٹا ایک اور کہ انڈیا، آپ نے کہا کہ ہماری جو سکسیس ہے ملٹری کی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو پانی کی جنگ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور انڈیا ابھی حال ہی میں آپ نے خبریں سنی ہوگی چناب کے اندر پانی جو ہے وہ روک رہا ہے. تو اگر یہ پانی کو روکا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، کیا لائے عمل ہے؟ تھرڈ چھوٹا سا سوال ہے، J-35 کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فلیٹ کا حصہ بن رہا ہے بہت جلدی، اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے. جی ٹھیک. J-35 پہ AVM طارق غازی آپ کو جواب دیں گے. میں آپ کے دو پارٹس جو ہیں پانی کا اور دی لارجر پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی، واٹ رول از دی پاکستان پوسٹ وار، پوسٹ دس کانفلکٹ. اچھا، یہ جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں پہلا ورڈ آتا ہے پولیٹیکو. ملٹری از اے کمپوننٹ. سو پاکستان کی ڈپلومیسی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، اٹ از فار دی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. اٹ از ناٹ فار دی ملٹری لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ. سو دیٹ از دی رائٹ فورم. دی منسٹری آف فارن افیئرز، دی فارن منسٹری، دی DPM اینڈ دی پرائم منسٹر who set and the parliament who will set the direction، جہاں سے ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی. چونکہ ڈپلومیسی کے اندر اینڈ اسپیشلی ویئر دی سیکورٹی ایشوز آر اپ فرنٹ اینڈ سینٹر، وہاں پہ جو آپ کے سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں دے ڈو ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے، بٹ دی ڈائریکشن از ناٹ سیٹ ہیئر، دی ڈائریکشن از سیٹ دیئر. سو آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ ٹو سی اینی تھنگ آن دیٹ. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue. دیکھیں، ہم ہیں یہ جو ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں and we represent as representatives of the armed forces of Pakistan, we are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan.
پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is the it is nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. بیکاز وداؤٹ واٹر دیر از نو لائف. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ اختیار ہے پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اف اینی باڈی وانٹس اینڈ ول اینڈ کین اینڈ تھنکس کہ وہ اسٹیٹس کو چینج کر سکتا ہے تو اٹ از فار اس اے میٹر آف منٹس ٹو ریورٹ بیک ٹو دا اسٹیٹس کو. بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بٹ یہ اس کا استعمال جو سا ہے وہ آپ کی حکومت کے پاس ہے, عوام کی امنگوں کے پاس ہے. مارکہ حق ہم نے لڑا عوام کی امنگوں کے مطابق, عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کے مطابق. تو دیٹس دا وے دی in a state the legal application of force of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. یہ پانی یہ جو 6 دریا ہے یہ جو آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں نا, یہ 1960 میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے یہ پہلی دنیا کی شاید ٹریٹی ہے جس کے اندر دریا تقسیم کیے گئے تھے کہ 3 دریا پاکستان کو, 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا, اور وہ ریزالو ہوگا, تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے بننا ہے, پہلے میں بات کر چکا ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان, کیا بننا ہے پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اپر ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا ہے یا نہیں دینا. یہ ہے ان 6 دریاؤں کا الٹیمیٹ مقدر, اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں. اور جہاں تک انہوں نے یہ جو ایک کہ ہیلڈ ان ابینس کیا وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو بہتر جواب موفا دے دے گا باقی جو پانی کی وزارت ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ دے دیں گے کہ دنیا کا کسی فورم میں جہاں ان کا کیس گیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیز دیر اینی سنگولر پلیس where their context or where their perspective has been given even an iota of respect? No, it doesn't. Because responsible states doesn't do like this. That you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this. جی آپ نے J-35 کے حوالے سے سوال کیا. پرائمریلی یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کسی بھی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ 5th جنریشن فائٹر کے لیے. پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے, اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی, اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی, چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا, لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا. اینڈ وین دا ٹائم کیم we were not out of options, rather we were in ascendancy. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنس اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈر ٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو آپ نے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF-17 پلیٹ فارم وہ از اے اسٹیپنگ اسٹون, تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے ایڈیک اور نیسٹپ, یہ سب آپ جانتی ہیں, میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنس کے اوپر کام چل رہا ہے, بٹ آبویسلی اس کا اسٹرانگ لنک ہے کہ کب وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو انسائٹ رکھ کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ نیور دی لیس J-35 کے اوپر ہمارا انیشیل کولیبریٹیو میکنزم از اسٹیبلش, اور اس کے اندر جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب آپشنز میں سے جب وہ ریکوائرمنٹ, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہوگی اور بہت بہتر ہوگی.